بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے زید اختر. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی رات کی مناسبت سے 27ویں رمضان المبارک کی سحری کا آغاز کر رہے ہوں گے، کیونکہ آج 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی عظیم رات ہے. اور اس رات میں کہا جاتا ہے، حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو جتنی طاق راتیں دی ہیں ان میں بھی تلاش کرو، کیونکہ یہ طاق راتیں جو ہیں یہ آپ کی بخشش کی نجات کا ذریعہ بنتی ہیں. اور ایک جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں موجود تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کی اہمیت اتنی خاص ہے کہ اس رات میں ایک ایسا پہلو بھی آتا ہے کہ سمندر کو آب کوثر کی مانند کر دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جب ایک صحابی نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیلۃ القدر کی رات میں کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت پریشان ہوں، تنگ دست ہوں اور میری مشکلوں کا کوئی سہارا، کوئی امید نظر نہیں آتی ہے. جتنی محنت و مشقت کرتا ہوں لیکن میرے مسائل حل نہیں ہوتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کو اس طرح سے نبھاؤ اور اس طرح سے عبادت کرو کہ اگر آپ 207 مرتبہ سورہ قدر کا وظیفہ اس رات میں پڑھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بے حساب برکتوں اور رحمتوں سے اس رات کے صدقے میں نوازتا ہے. بے انتہا نور کی برسات اس رات میں شامل ہوتی ہیں. اور ایک جگہ
یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبلہ رخ جیسے ہی آپ بیٹھے ہوں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرنے سے آپ کی بے حساب اس رات کے صدقے میں مغفرت و بخشش لکھتی جاتی ہیں. اور اس رات کے وسائل اگر میں بیان کروں کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ حدیث نبوی ہے اور ایک جگہ بتایا بھی جاتا ہے کہ فرعون کے دور میں، دور حکومت میں، جب اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا تو اس دور میں دریائے نیل بند ہو گیا تھا. تو اس نے التجا کری تھی کہ اے رب، بے شک میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے لیکن خدا تو ہی ہے. اور اس نے اس رات میں اتنی عبادت کی کہ اس دریائے نیل کو بھی بحال کر دیا گیا تھا. حالانکہ وہ فرعون جو کہ خدا وند ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. تو میرا رب کریم اس طرح رحم، اس طرح کرم فرماتا ہے اپنے منگتوں پر، اپنے لوگوں پر اس رات کے صدقے. تو ناظرین، 2 عشرے مکمل ہو چکے تھے، تیسرے عشرے کا آغاز ہوا اور رمضان المبارک تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب بڑھ چکا ہے. اور آج لیلۃ القدر کی رات، 27 رمضان المبارک کی رات، ہمیں ایک اور راہ نجات بخشش کا ذریعہ ملی ہے. تو اس رات کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور اس رات کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتوں کو ہمیں لوٹنا ہے، سمیٹنا ہے نوافل کر کے. جو عبادتیں بتائی گئیں 207 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے لیے کہ اس رات کے صدقے میں، اس سورت کو پڑھنے سے آپ کے پورے سال برکتیں، رحمتیں نزول ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں. اور اگر بات کی جائے 27 رمضان المبارک کی، لیلۃ القدر کی، تو اس رات کی اہمیت جتنی بیان کی جائیں وہ کم ہے. تو اس رات کو سمیٹیں، لوٹیں اس کی برکتیں، اس بات کے آغاز کے ساتھ کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور بات یہ ہے کہ آج اس خصوصی سحر نشریات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے. اور آج اس خصوصی سحر نشریات کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس سے کیا جائے گا. اور ہمارے ساتھ ملک کے نامور ثناء موجود ہیں جناب قاری اسد الحق صاحب. السلام علیکم قاری صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں آج لیلۃ القدر کی رات ہے، جی بخشش اور راہ نجات کی ایک ذریعہ ہمیں بنا کر دی گئی ہے یہ رات. بالکل تو اس رات کے صدقے میں ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سرخرو ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے اچھا جو ذکر ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، سننا، سنانا، نوافل کا اہتمام کرنا، اور دعا جو ہے وہ کثرت سے کرنا، اللہ کے حضور جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اور یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے. K21 نے بھی اس کا اہتمام کیا، آپ لوگوں کی ٹیم ماشاءاللہ. تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کاوش کے ذریعے، اس کوشش کے ذریعے ہم سب کی مغفرت و نجات فرمائے. آمین آمین. بے شک بے شک. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں. آج اس محفل کا جو اہتمام کیا گیا ہے اس میں ایک بہت اچھی سی شخصیت جو کہ رہنما PML نون بھی ہیں، سماجی رہنما کے طور پر بھی ہر جگہ بڑھ چڑھ کر نظر آتے ہیں، ہمارے دوست جناب بخت حسین صاحب. السلام علیکم بخت حسین بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے لیلۃ القدر کی بہت مبارکباد آپ کو بھی. بہت شکریہ. اور میری طرف سے بھی K21 کی پوری ٹیم بشمول ہوسٹ اور تمام منتظمین جو یہاں پہ موجود ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی بہت اچھا اہتمام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ
बरकतों का महीना है, बेशक बेशक फजीलतों का महीना है, और ख़ास कर आखिरी आशरा, बेशक तीसरा आशरा कि निजात का आशरा है ये, बेशक राह निजात का अशरा। राह निजात का। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, और जिस तरीके से आप लोग माशाल्लाह के पहले रमज़ान से लेके और अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, और रोज़ तकरीबन ये कि हमारे बड़े माशाल्लाह के बड़े खूबसूरत आवाज़ के साथ समात करते हैं एहतमाम करते हैं, और आप भी खुसूसी शिरकत हमारे साथ करते रहें पहले रमज़ान से। बिल्कुल, जैसे जैसे कि आप लोगों ने हमें मौका दिया है, मैं तो सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत कोऑपरेटिव, और जिस तरीके से आप लोग एक कोई किसी भी पार्टी से हो सकता है, किसी भी ज़बान से हो सकता है, किसी भी कौम से हो सकता है, लेकिन कलमा हमारा सबका एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि हमने इस दुनिया में, और ख़ास कर मैं कहूँगा कि अपने मुल्क पाकिस्तान के अल्लाह ताला ने ये सआदत भी हासिल की है मुल्क पाकिस्तान को, कि पूरी दुनिया में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना हुआ है तो वाहिद मुल्क है पाकिस्तान। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, अब मैं हमारे साथ एक और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो कि आज एक मरतबा और हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज़ीनत बने हमारे, जो कि इमरान सागर साहब हैं, जो कि हेड ऑफ़ ऑपरेशन है NIBD हॉस्पिटल के। इन्हें फिर खुशामदीद कहते हैं। इमरान साहब अक्सर मुझसे NIBD की टीम के हवाले से तज़किरात करते हैं, ज़िक्र करते हैं। आज इनसे मालूम करते हैं कि NIBD की टीम है क्या और ये किस तरह काम करती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और सॉरी, इमरान सागर साहब, खैरियत से हैं? कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया। जी। और इस लैलतुल क़द्र के हवाले से कि हम सब की बेहिसाब बख्शिश फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्योंकि ये निजात की रात है, ये निजात का अशरा है। बेशक। तो इसमें अगर हमें ये रात मिल जाती है तो निजात ज़रूर है। और जैसे आपने मुझसे NIBD की टीम के मुताल्लिक़ सवाल किया, बात की, इससे पहले हमने जो है कुछ दीनी हवाले से बात किया था, लेकिन अब NIBD के हवाले से बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये NIBD यानी मेरे इदारे का नाम है। तो जहाँ तक बात की टीम की, तो मैं अक्सर आपसे यही जिक्र करता हूँ कि हमारी टीम से मुराद डॉक्टर ताहिर सुल्तान शमसी, हाफिज़ डॉक्टर ताहिर सुल्तान शमसी जो हमारे बॉस हैं, हमें लीड कर रहे हैं। तो डॉक्टर ताहिर शमसी की टीम, जी। NIBD की टीम, और इस NIBD की टीम का हर मेंबर अपनी जगह पे एक NIBD है, कि आप किसी भी मेंबर को उठा के उसको आप कह सकते हैं कि ये NIBD है। और जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि हमारा ताल्लुक़ ब्लड कैंसर के हवाले से है। बिल्कुल। हमारी टीम में हमें जो लीड करते हैं वो डॉक्टर ताहिर सुल्तान शमसी हैं, माशाल्लाह। और इसके बाद टीम के मुख्तसर से मेंबर्स का मैं आपसे तारुफ करवा दूं कि जैसे आपने सुना होगा वन मैन आर्मी, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक डॉक्टर हैं जो वन मैन आर्मी की हैसियत रखते हैं। अच्छा। डॉक्टर तस्नीम फरजाना, माशाल्लाह। हमारे लाहौर के सेक्टर को वो अकेली कंट्रोल करती है, माशाल्लाह। और बहुत हार्ड वर्किंग है, माशाल्लाह, बहुत हार्ड वर्किंग है, और वो अकेली वहाँ के पूरे सेंटर को कंट्रोल करती हैं, माशाल्लाह। डॉक्टर तस्नीम फरजाना। उसके बाद डॉक्टर मुनीरा बुरहानी, कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट हैं, माशाल्लाह। और इस वक्त एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर मुनीरा बुरहानी का। और इसके बाद एक सुतून हमारा है डॉक्टर जवाद हुसैन, ये हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, माशाल्लाह। और डॉक्टर निदा अनवार, ये हमारे हेमेटोलॉजिस्ट हैं, ये एक हमारा बहुत बेहतरीन सुतून है, माशाल्लाह। इसी तरह डॉक्टर साइमा मुंजिर, ये हमारे एक हेमेटोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, ये हमारा एक सुतून। तो हर डॉक्टर जिसका भी मैंने नाम लिया है, ये हर अपनी शख्सियत में एक NIBD हॉस्पिटल है, एक NIBD है। ज़बरदस्त। आप किसी से भी किसी के बारे में भी ये कह सकते हैं कि ये NIBD हॉस्पिटल है। NIBD एक टीम का नाम है, उस टीम का हर मेंबर NIBD है।
بے شک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز کے حوالے سے، بلڈ کینسر کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ ہمارے پاس اس کا سیلوشن موجود ہے الحمدللہ، اس کا سیلوشن ہمارے پاس موجود ہے. اور ترقی دے. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو جاری رہی ہے ہماری. اور ناظرین میں بتاتا چلوں آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ اور ایک اچھے مہمان شخصیت جو کہ زیب النساء فاؤنڈیشن کے حوالے سے بہت زیادہ خدمت انسانیت میں پیش و پیش نظر آتے ہیں. اگر بات کی جائے افطار دسترخوان کی، راشن ڈرائیو کی یا دیگر خدمت انسانیت کے حوالے سے جو آج کل حوصلہ اور جذبہ لے کر روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ زیب النساء فاؤنڈیشن کے CEO اور کرتا دھرتا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فہیم شیخ صاحب. السلام علیکم فہیم بھائی. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے آپ کو بھی لیلۃ القدر کی بہت مبارکباد. بہت بڑی رات ہے، تو یہ چاہیں گے کہ اللہ پاک تمام جتنی امت مسلمہ ہے، اللہ پاک اس رات کے صدقے میں تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی ہے اس رات کے صدقے میں جتنے یہ کرونا کے معاملات ہیں، کووڈ-19 کے معاملات ہیں، یا جو بھی لوگ پریشان ہیں، جو بھی بیمار ہیں، اس اتنی بڑی رات کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کو جو بیماروں کو صحت و شفا عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی پریشان حال ہے اس بڑی رات کے صدقے میں سب کی اللہ پاک پریشانیاں دور فرمائے. آمین آمین آمین. جتنا ہم اس رات میں اپنی امت مسلمہ کے لیے ہم مانگے دعائیں وہ کم ہیں. جو آپ کو پتہ ہے آج کل جو حالات، جو معاملات، جتنے یہ آج کل نئی قسم کی بیماریاں آ گئی ہیں جن کا ہم نے آج تک کبھی اس سے پہلے نام بھی نہیں سنا تھا. تو بس ہمارا یہ ہے کہ اللہ پاک کے بڑی رات کے صدقے میں یہ ہمارے اتنی بڑی رات کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے کو اس بیماریوں سے، ان چیزوں سے اللہ پاک ہمیں نجات دلائے اور ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اچھا ناظرین میں بتاتا چلوں، جہاں فہیم شیخ صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور بڑے اچھے مہمان ہمارے اس نشریات کے، جو کہ موٹیویشن اسپیکر ہیں اور کریئر اسکلز کے حوالے سے بہت اچھی گائیڈ لائن دیتے ہیں. گرو جی کوچنگ سینٹر کو لیڈ کرتے ہیں، اس کے CEO، اور بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھی رہنمائی کرتے ہیں. تعارف میں کراؤں گا اور مزید بھی ان کی گفتگو کے دوران ہمارے دوست جناب مرتضیٰ امین صاحب. السلام علیکم مرتضیٰ بھائی. وعلیکم السلام. خیریت بھائی خیریت ہے؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. پہلے تو آپ سب کو جو ہے وہ آج کی بڑی رات بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور جس طرح بڑی رات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر مہینے کی ایک فضیلت رکھی ہے. مہینوں کے اندر اگر دیکھیں تو رمضان کی ایک اپنی فضیلت ہے. بے شک. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں دنوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے دنوں کے اندر بھی جو ہے جس طرح جمعے کو ایک الگ افضل بیان کیا ہے، جمعے کا دن، اسی طریقے سے اگر ہم رمضان کی بات کریں اسپیشلی، تو یہ مہینہ تو ہے ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. بے شک بے شک. لیکن اس میں ہی اللہ نے یہ جو آخری کی جو 10 راتیں ہیں، یعنی 21ویں شب سے لے کے 30ویں شب تک، اس میں اللہ نے جو 7 طاق راتیں رکھی ہیں، تو یہ تو ایک مسلمانوں کے لیے بونس کی راتیں ہیں کہ مانگنے کی راتیں ہیں، کہ جو آپ نے 20-21 دن جو آپ نے عبادتیں کی ہیں، اب مانگنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے کہ اللہ سے مانگے. اور اگر ہم 27ویں شب کی بات کریں تو ویسے تو ہمارے نزدیک 7 کی 7 راتیں جو ہیں وہ طاق راتیں ہیں، بلکہ پورا مہینہ ہی جو ہے وہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے. لیکن 27ویں شب کی خاص بات یہی ہے کہ اگر ہم اولیاء کرام کی اگر ہم دیکھیں، ان کو اسٹڈی کریں یا ان سے اگر ہم دیکھیں، تو 27ویں شب کی ایک اپنی فضیلت ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ اللہ آج کی رات کے وسیلے جو آپ نے پروگرام انعقاد کیا ہے اور جو اس کا مقصد ہے، اس کی برکتیں ہم سب پر نازل ہوں، اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول فرمائیں. اور خاص طور پہ جو ملک کے اندر جو ہم ابھی جس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، جو ہماری معاشی سرگرمیاں ہیں جس طریقے سے بند ہو چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے آج کی رات دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حبیب کے صدقے اس بیماری اور یہ جو ہمارے اوپر ایک بڑا ایک مشکل وقت ہے جو 1 سال سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی کر رہے تھے ہمارے مرتضیٰ امین بھائی. ناظرین بات یہ ہے کہ اس کرم کا کروں شکر کیسا ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اور بات یہی ہے کہ ہم اس خصوصی سر نشریات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور
حضور سرور کونین، نور مجسم خاتم النبیین، تاجدار مدینہ ختم و سینہ، احمد مصطفیٰ نور مشتبہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس سے کرتے ہیں۔ تو اسی شان اقدس کو سجانے کے لیے ہمارے ساتھ آج بہت اچھے نامور شناخواہ موجود ہوں گے اس پروگرام میں باقاعدہ، اور آج جو ہمارے ساتھ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور شناخواہ، خوش نگان شناخواہ، ہمارے دوست قاری اسد الحق صاحب۔ قاری صاحب کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ ایک بڑا خوبصورت حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام، ماشاءاللہ، بسم اللہ، بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، تو اسی کے چند اشعار۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ رسول سے آغاز سے پہلے قاری صاحب کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ
پیش کر رہے تھے. بہت خوبصورت انداز قاری وحید الظفر قاسمی صاحب کا پڑھا ہوا کلام. اچھا بخت حسین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخت حسین بھائی, سب سے پہلے آج کی لیلۃ القدر کی آپ نے فضیلتیں بتائیں, اس رات کے بارے میں اہمیتیں بتائیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ کرونا وائرس کے سمٹمس بہت زیادہ بڑھے جا رہے ہیں, پینڈیمک سچویشن مزید بڑھ گئی ہے, تو اس حوالے سے آج کی راہ نجات, راہ مغفرت کا ذریعہ آج کی رات منائی گئی, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی لاک ڈاؤن لگ گیا, اور یہ پہلے بھی پچھلے سال بھی ابھی بھی یہ جس طریقے سے پورے شہر میں, پورے ملک میں وبا ہے, لیکن کسی بھی ملک پہ, کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی وبا آ جائے تو کم از کم وہاں پہ, اگر کورونا یہاں پہ ابھی بھی, اگر آج کل آپ لوگ سوشل میڈیا سب دیکھتے ہیں تقریباً یہ کہ بھائی جتنے دوست ہیں سب کے پاس موبائل ہیں, تو سب نے دیکھا ہوگا کہ سب کہتے ہیں کہ اگر کورونا مارے نہ مارے لیکن یہ موجودہ حکومتی وقت یہ ہمیں ضرور مار دے گی. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ایک بندہ کہ جس کا دار و مدار صبح سے لے کے صبح 8 بجے 9 بجے وہ جاتے ہیں, سیمنٹ کی دیہڑی کرتے ہیں, ٹیا لگاتا ہے, سبزی بیچتا ہے, فروٹ لگاتا ہے, اور شام کو وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیملی کے لیے, اپنی گھر بار کے لیے رزق کما کے لاتا ہے. وہ کیسے کمائے گا؟ اور جب آپ دیکھیں کہ پولیس والوں کی تو چاندی ہے, سمپل سی بات ہے, ابھی جہاں پہ بھی دیکھ لے, جہاں پہ ان کی مرضی ہے تو وہ کہتے ہیں شٹر آدھا کھول لو. جی جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. لیکن اوورآل جب ایک مزدور کی مزدوری سے اگر آپ اس کو روک دیتے ہیں تو کیا وہ چوری کرے, وہ ڈاکہ ڈالے, یا وہ بھوکا سو جائے؟ جب شام کو یہ گھر پہ جائیں گے تو بچوں کو کیا معلوم کہ کورونا کیا ہے, لاک ڈاؤن کیا ہے. ایک 2 ماہ کا بچہ یا 4 ماہ کا بچہ یا 1 سال کا بچہ, ان کو تو یہ معلوم نہیں ہے, ان کو تو دودھ چاہیے, فیملی کو کھانا چاہیے. بھوکا بندہ نہیں رہ سکتا, پیاسا نہیں رہ سکتا. لیکن یہاں پہ ابھی اگر اوورآل آپ دیکھ لیں, یا تو یہ کر لیں کہ بھئی آپ ایک وظیفہ مقرر کر لیں تب تک. اب وظیفہ بھی اگر آپ کارڈ بناتے ہیں یا آپ شوشہ تو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اپنے ملک اور قوم کے لیے بڑے پریشان ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تو جو موجودہ وقت ہے اور جو موجودہ حکومت کے حکمران ہے, جو سسٹم ہے, جو حکمران ہے, جی جی, تو سب سے پہلے تو میں یہ تمام حاضرین, تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے بابرکت مہینے میں اللہ سے التجا کریں. بے شک. اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, جتنے بھی لوگ ہیں, کہ جب آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور جب اخیر بالکل ایک پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں اور جب اس کا اینڈ ہوتا ہے تو وہ بھی اس وقت بھی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ دعا کریں, اور دعا میں بڑا برکت ہے, بڑی طاقت کم از کم. اور آج کی رات کے صدقے تو بے انتہا برکت وسعت ہیں دعاؤں میں. اگر ہم دل سے اللہ کے بارگاہ میں اگر ہم ہاتھ اٹھائے اور ہم دعا کریں, ہمیں تو مانگنا نہیں آتا لیکن وہ دینے والا ذات ہے, تو وہ نواز دے گا اس وبا سے. اور دیکھیں قرآن شریف میں بہت بڑا سائنس بھی ہے, بہت بڑا طاقت بھی ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اگر کسی کو مزید کچھ نہیں آتا, میرے طرح اگر کسی کو قرآن شریف کے 4 آیات یا 4 سورت معلوم نہیں, اگر وہ کم از کم اتنا بھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد اگر کرے اور اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ میرا اللہ دے گا. بے شک دے گا, بے شک دے گا. لیکن یہاں پہ جو موجودہ جو ابھی موجودہ ٹائم جو لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے, میں خصوصی طور پہ کہوں گا کہ ابھی پچھلی رات کو تقریباً 3 بجے مجھے کال آ رہی ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہمیں بنی قاسم ٹاؤن میں, وہاں پہ اسٹیٹ ٹاؤن میں, وہاں پہ ہماری گاڑی کو روک دیا گیا. سوات سے آتے, پشاور سے آتے, پنجاب سے آتے, ان لوگ کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے تو آ کے حق حالات کے لیے آ کے انہوں نے
2 रुपए कमा के लेके जाने हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब वो यहाँ पे 4-6 महीने 8 महीने 9 महीने मजदूरी करने के बाद उनको पता चला कि लॉकडाउन भी लग रहे हैं और उनको पता चला कि भाई अभी आके रमज़ान ख़त्म हो गया और अब ईद भी सर पे है, अपने बच्चों को कपड़े लेके देना है, अपने घर में कोई राशन डालने के लिए वो यहाँ से जब गाँव जाने के लिए चल पड़ते हैं, तो आपने ट्रांसपोर्ट बंद किए, बिल्कुल आपने बसें बंद की है और आपके जो प्राइवेट जो लोग कर रहे हैं मजबूरन, यहाँ से लोग सवात गए रक्शे में, यहाँ से पंजाब चेंची में गए, खुदा के लिए कराची से सवात रक्शे में, सवात यहाँ से कराची से सवात रक्शे में गए हैं। ये लॉकडाउन तो पार्लियामेंट हाउस में नहीं है, ये लॉकडाउन क्या ये नेशनल असेंबली में नहीं है, ये सेनेट में नहीं है, ये आपके जलसे जुलूस में नहीं है, ये गरीब के ऊपर आके ये लॉकडाउन भी लागू है, दुकानदार के ऊपर लागू है, बस वाले के ऊपर लागू है, रिक्शा ड्राइवर के ऊपर लागू है। अभी आप अगर देख ले रोडों पे देख ले, रोडों पे क्या पोजीशन है, ऐसे ही है। और फिर क्या होता है, लोग लूट को सूट शुरू कर देते हैं, जो यहाँ से बस 3000 3200 3500 किराया लेके जाया करते थे, वो 5-5 8-8 हजार रुपए ले रहे, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ से लोग मजबूर हैं, रोडों पे तो यहाँ पे नहीं सो सकते, यहाँ पे तो उन्होंने एक घर लिया था, एक वो ले लेते हैं, एक कमरा ले लेते हैं, 4-6 महीने 8 महीने मजदूरी करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और वो छोड़ के चले जाने के लिए जब रवाना हो जाते हैं, आप उसको बस से उतार देते हो, बिल्कुल सही, उससे पैसे ले लेते हो, वो रोड पे खड़े खड़े कब तक खड़ा रहेगा, क्या करेगा, वो सोएगा कहाँ, उनके बच्चों को कपड़े कौन देगा, वो लोग यहाँ पे जो लोग रोल रहे। तो मैं मौजूदा टाइम जो हुकूमत है बिलखुसूस मैं वफाकी हुकूमत को, तो वो नायल हुक्मरान है, उनके बारे में तो मैं और मजीद क्या कहूँ, दुनिया को पता है उन्होंने जो तब्दीली लाई, वो तब्दीली तो दुनिया के सामने, लेकिन कम अज कम मैं सूबाई गवर्नमेंट से, मैं सीएम सेन से मैं गुजारिश करूंगा कि कम अज कम यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उनके लिए आप इतना उनको एक फैसिलिटीज अगर आप नहीं दे सकते, तो उनके ऊपर ये पाबंदी उठाए कि जो लोग ईद के लिए अपने प्यारों के पास अगर जाना चाह रहे, अपने बच्चों के पास अगर जाना चाह रहे, तो कम से कम ये कि आप उनको बसों से न उतारे, वो बसें आप उनके ऊपर एफआईआर न कराएं और आप उनको बंद न कराएं, बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ी ज्यादती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अवाम के साथ ज्यादती है, ये इस मुल्क के साथ ज्यादती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या करेंगे, लूट कसूल, लोग यहाँ तक आ चुके हैं कि भाई जब आप उसको मजदूरी के लिए नहीं छोड़ेंगे, तो वो जाके रात को किसी के घर में डाका करेंगे, वो किसी का गला काटेंगे, तो कम से कम मौजूदा टाइम जो वबा से, जो हालात से, जो सिचुएशन है, किसी भी मुल्क को अगर तबाही की तरफ ले गए, तो उसके मईशत के ऊपर अटैक करो, आप अपने मईशत के ऊपर खुद अटैक कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अपने अवाम को आपने जिस दलदल में आप धकेल रहे हो, खुदा रहा अभी भी होश के नाखून ले। और एक टाइम था डेंगू का, वो सूरत हाल बन गया था, तो पंजाब ने सबसे पहले उसके ऊपर रोकथाम के लिए जो भी थे उन्होंने हुकूमत वक्त वो सारे फार्मूले जो भी उन्होंने सरकार लाए और उन्होंने अवाम को फैसिलिटेट किया, बिल्कुल सही। आप अगर फैसिलिटेट नहीं कर सकते उनसे तो रोजी मत छीनो, बहुत सही बात, उनसे रिज़्क़ मत छीनो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत अदा फरमाए, बहुत अच्छी बात कर रहे थे बख्ते हसन साहब हमारे। अच्छा नाज़रीन, हम बात करेंगे और कारी साहब से नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी सुनेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक ले लेते हैं, मिलते एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करेंगे हमारे मुल्क के नामवर सनाखा हमारे दोस्त भाई जनाब कारी असदुल हक साहब। उससे पहले बताता चलूँ नाजरीन, आज लैलतुल क़द्र की रात है, 27 रमज़ान मुबारक की रात है, और ये रात हज़ारों रातों से बढ़कर है, बेहतर है, और इस रात में राह निजात मिलती है, इस रात में बख्शिश व मग़फ़िरत लिखती गई।
تو مومنوں آج کی رات گڑ گڑا لیں، اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں، راہ نجات مانگیں، اپنی مغفرت کی طلب کریں، تو انشاءاللہ ضرور جو کسی در سے نہیں ملتا وہ اس در سے ملتا ہے۔ تو اس چیز کا عقیدہ قائم کریں اور آج کی رات کی عبادتوں کو وسیع کریں۔ تو آئیے ہدیہ بارگاہ رسالت میں گزارش کروں گا ہمارے قاری اسد الحق بھائی نعت رسول کا مقبول کا نذرانہ پیش کریں۔ جبھی میری سنگ تمہارا یا رسول اللہ، جبھی دکھا دو ندامت کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، بروزے کیا بات ہے، تمہارا ہوں تمہارا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ اقبال عظیم صاحب کلام آخر میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارشاد بسم اللہ۔ بات کہ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب
معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آپ کافی نہیں ہے نظر چاہیے اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو اور سمجھے گا کیا جس کی خاک قدم دی ہے خاک شفا جس کی خاک قدم دی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے کیا بات کیا بات واہ واہ گوشہ گوشہ مدینے کا پورا نور ہے سارا عالم جلووں سے معروف واہ 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 ہے گوشہ گوشہ مدینے کا پورا نور ہے سارا کہ ظرف نظر چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو بھی دیدار چاہیے مدحت شاہ کونوں بقا کے لیے صرف لفظوں کا سہارا نہ دو مدحت شاہ کونوں بقا کے لیے صرف لفظوں کا سہارا نہ دو فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ کہنے کو خون جگر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں محفل کے آداب یہ محفل کے آداب ہے نظر چاہیے ان کی محفل کے آداب
ہے جگر چاہیے. اور جب یہ سب چیزیں مل کر ایک التجا ہوتی ہے تو عاشق کیا بات کہتا ہے کہ سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے, سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے, دامن میں اپنی مجھ کو چھپا کیوں نہیں لیتے, اور میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے, سرکار بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے, سرکار بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے. تو ناظرین کرام, بات یہی ہے کہ جس کو میرے حضور کی در کی فقیری مل جائے تو اس کا تو اس دنیا میں بیڑا پار ہے اور اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے. اور بات جب التجا کی ہوتی ہے تو التجا عاشق رسول کیا کرتا ہے, اور اس رمضان مبارک میں سارے مومنین, سارے امت مسلمانوں کی کیا ایک التجا ہوتی ہے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, اور جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے, اور میں دیکھ لوں ایک بار جو سوئے طیبہ کو, میں دیکھ لوں جو ایک بار سوئے طیبہ کو, نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. زید صاحب بھی جو ہے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بھی ایک اچھے نعت خواں ہیں, اور ماشاء اللہ کہ بڑی اچھے کلمات آپ ادا کر رہے ہیں. جی, اور یہ ساتھ ہی محفل کی خوبصورتی ہوتی ہے, تو میں بھی بڑا داد دیتا ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ بخت حسن صاحب. اچھا ناظرین, میں بات کروں گا ہمارے ساتھ ایک اور آج کی سیلیبریٹی کو. ہمیں سیلیبریٹی کیوں ہے بھائی؟ بات یہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس ماہ مبارک میں لوگوں کو نیکیاں بانٹتے ہوئے, نیکیاں بانٹتے کیسے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرے ہوتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ روزوں کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں. اور ایک نیکی وہ بھی ہے جو کہ ہم ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے, اور وہ کیسے کرتا ہے. جب میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں کے راشن ڈرائیو کرتے ہوئے, اور کہیں افطار ڈرائیو کرتے ہوئے, افطار کے دسترخوان لگے ہوئے, تو ایک چھوٹی سی بچی بہت مجھے وہاں پہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ گھوم کے کیا کرتی ہے بھائی, وہ وہاں پہ تھال لے کر چل رہی ہوتی ہے, بڑے سارے پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ بولتی ہے ہٹ جائیں میں بانٹوں گی. تو وہ بچی سے آج میں ملانے لگا ہوں, اور زیب النساء فاؤنڈیشن کی ایک کرتی دھرتا بچی, ویسے تو کام ان کے بہت بڑے ہیں لیکن ان کا سائز چھوٹا ہے. وانیہ صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. لگ رہا ہے آپ تھک گئی ہیں آج افطار میں, جو ہے نا تھال لے کر گھومتی ہیں آپ. مزہ آتا ہے؟ روزہ رکھتی ہیں بتائیں؟ جی روزہ بھی رکھتی ہیں, اور پھر وہ وہاں پہ شربت بنانا اور وہ بریانی بانٹنا, لگتا نہیں ہے روزہ؟ مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے. لگتا ہی نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہیں وہ دوسرے بچوں کی طرح کہیں سائڈ میں جا کے پانی پی لیا, بریانی کھا لی؟ پکی بات ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ بتاؤ کہ یہ سب کرنے کا اتنا شوق اور جذبہ آیا کیسے؟ مجھے ایک بار شوق اٹھا. ایک بار اٹھا؟ نہیں, ایک بار اٹھا, اس کے بعد بیٹھ گیا. اس کے بعد مجھے بڑا مزہ آنے لگا تھا بانٹنے میں, کہ بھائی میں بابا جا کے بانٹوں, تو اس میں بڑا ہی مزہ آتا ہے. بڑا ہی مزہ آتا ہے. کیا بات ہے. تو بچے آج کل کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں, وہ کھیلنا کودنا بھی کرتی ہیں؟ آپ کوئی گیمز وغیرہ آپ کی بھی ہابی ہے؟ گھر میں جب فارغ بیٹھی ہوتی ہے تو. جب گھر میں فارغ بیٹھی ہوتی ہیں, لیکن اتنے کاموں کے ساتھ گھر میں فارغ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہوگا؟ نہیں نہیں, مگر سے پہلے میں اثر سے پہلے اٹھتی ہوں, ظہر کی نمازیں, اس کے بعد میں کھیلتی ہوں, پھر تیاری کرتی ہوں, بابا جاتے ہیں لینے کے لیے. اچھا, بابا آ جاتے ہیں لینے کے لیے. بابا یہ نہیں دیکھتے بچی چھوٹی سی ہے, روزہ ووزہ لگ جائے گا, خیال نہیں ہے پاپا کو تمہارے؟ نہیں, میں خود بولتی ہوں. اچھا, خود بولتی ہو, چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو ناظرین, اسی طرح سے جذبہ ہمارے قوم کے اور بھی بچے رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب بچوں کو ہماری قوم اسلام کے اور بلکہ دنیا بھر میں اسی طرح سے جذبہ عطا فرمائے, ایک دوسرے کے کام آنے کا, ایک دوسرے کے ساتھ خدمت انسانیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں
کیونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آج اس محفل کو ہم نے روشنا کرنا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور نامور ثناء موجود ہیں جناب سید وقار شاہ صاحب. جی وقار بھائی کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ جو آپ کا انداز ہے نا, آپ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں, اور جو آپ یہ سلطانی جو ٹوپی پہن کے آتے ہیں بڑی جشتی ہے آپ کے اوپر. کیا بات ہے, کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی میں پیش کر رہا ہوں حال دل کس کو سنا ہے. حال دل کس کو سنا ہے. واہ واہ سبحان اللہ, بسم اللہ, ارشاد. پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے گھر پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے گھر پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے گھر پہ جائیں آپ کے ہوتے کیا بات, میں غلام مصطفیٰ ہوں, میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے, میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے, یہی میری پہچان ہے. ہم کیوں میرے پاس آپ کے ہوتے تھے. واہ ہوتے ہوئے, ہم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے, اپنا جینا, اپنا جینا, اپنا مرنا, اب اسی چوکھٹ پہ ہے, اپنا جینا اپنا مرنا, اب اسی چوکھٹ پہ ہے, ہم کہاں سرکار جائیں. واہ واہ کیا بات, سبحان اللہ, آپ کے ہوتے ہیں. واہ ہوتے ہوئے, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے, میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب کیوں
کے ہوتے ہوئے واہ 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 کیا بات ہے زخم دل آپ کے ہوتے ہوئے واہ واہ ہوئے واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سید وقار شاہ صاحب سبحان اللہ کہ حال دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا ہاں اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیونکہ جس پہ میرے سرکار کا کرم ہوتا ہے اس کا دنیا میں اعلیٰ مقام ہوتا ہے اور پاس رہنے والے ہی کیا جانے دور سے ہی سلام ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ مرتضیٰ امین بھائی بڑی آپ رہنمائی کرتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ سے مستفید ہوتے ہیں اور جو آپ کا موٹیویشن کرنے کا ایک انداز ہے اور جو آپ کا اسکلس ڈیولپمنٹ کرنے کی آپ رہنمائی کرتے ہیں ہر جگہ یونیورسٹیز میں انسٹیٹیوٹس میں پیش و پیش نظر آتے ہیں. تو آج کچھ لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کر لی جائے. دیکھیں ماشاءاللہ پہلے تو جو ہے وہ سر نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا اور ہمارے مطلب یہ کیریئر ڈیولپمنٹ یا ہم کہیں کہ میں لیکچرار ہوں یا سافٹ اسکل ٹرینر ہوں, سب سے بڑا ٹیک تو یہ ہے کہ ہم سب غلام مصطفیٰ ہیں. ہاں ماشاءاللہ واہ بھائی واہ. تو لیلۃ القدر کی اگر ہم بات کریں تو پہلے تو ایک بات جو آج ٹاپک تھا ہمارا شروع سے جو ہم بات کر رہے ہیں کووڈ کی, دیکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے نا پرندہ بھی پر نہیں مارتا, بے شک نہیں مارتا, اور اللہ نے ہر چیز جو بنائی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں, چاہے وہ درخت ہو, چاہے انسان ہو دنیا میں, یا کوئی جانور ہو, یا جو پھل یا پودے ہو گئے, کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ضرور ہے. کوئی چیز دنیا کے اندر بلا کسی وجہ نہیں آئی, بالکل نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کووڈ کی بات کریں تو میرا ماننا ہے, میرا ایمان ہے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوگی. اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں قصص الانبیاء کے اندر جس طرح لکھا ہوا ہے کہ بخار جو ہے نا دنیا میں سب سے پہلے وہ کس طرح آیا, تو اس کی بھی کوئی وجہ تھی. اور کیا وجہ تھی کہ اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کا دور اٹھا کے دیکھیں کہ جب اللہ نے انہیں کہا کہ آپ کشتی بنائیے اور آپ سمندر کی طرف نکل جائیں اور جو آپ کے پیروکار ہیں جو ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں, تو اس وقت انسان بھی تھے, مطلب جو آپ کے چاہنے والے تھے جو ایمان لے آئے, اس میں چرند پرند اور جانور بھی تھے جس میں بکری وغیرہ اور یہ بھی تھے. تو جب وہ کشتی چلنے لگی تو سامنے سے شیر بھی آ گیا. تو اس وقت جو پیروکار تھے, جو اس وقت کے صحابہ کرام تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام یہ تو اگر شیر آ گیا تو ہمارے ساتھ تو یہاں پر ہم بھی ہیں اور یہ بکری بھی ہے, تو یہ کس طریقے سے ہم ایک ہی ساتھ جو ہے وہ سوار ہوں گے اس کشتی کے اندر. تو اس وقت جب انہوں نے اللہ سے دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے, تو اللہ نے اس وقت فرشتوں کا نزول فرمایا اور اس وقت دنیا کے اندر فرسٹ ٹائم بخار جو ہے نا, بخار وہ شیر کے اوپر جو ہے وہ نازل کیا گیا. تو وہ پورا سفر جو ہے, جب کشتی جو ہے وہ کتابوں میں جو لکھا گیا مورخین نے لکھا ہے کہ وہ طواف کعبہ کرتی رہی اور وہ شیر جب تک وہ بخار میں تھا تو وہ ایک سائڈ پہ پڑا رہا. تو اگر ہم یہ پرانی اگر ان ہسٹریوں کو دیکھیں تو کوئی بھی چیز دنیا کے اندر بلا وجہ نہیں ہے, بالکل نہیں. اور اگر ہم کووڈ کو دیکھیں تو بے شک اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی مصلیت ہوگی, بے شک. لیکن آج بڑی رات ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے اور مانگنے کی رات ہے, اور مانگنے کے دروازے تو ہمارے پاس مصطفیٰ کا دروازہ بھی ہے اور حضرت علی کا دروازہ بھی ہے, ہمارے پاس غوث پاک کا دروازہ بھی ہے, داتا صاحب کا دروازہ بھی ہے. تو ہمارے پاس تو اتنے سارے وسیلے ہیں. تو آج میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہمارے دیکھنے والے بھی ہیں اور آپ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہماری ٹیم وغیرہ, ہم اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ جو ہے وہ جو اس کی مصیت ہے وہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہمیں اس وبا سے جو ہے وہ
खात्मा निजात अता फरमाए, निजात अता। ताकि हमारी जो रूटीन है, जो हम जिस चीज़ का अब शिकार हैं कि चाहे वो जिस तरह सर ने बात की कि हर बंदा परेशान है, जो छोटे तबके का बंदा है गरीब कहाँ जाए, तो बड़े लोग परेशान हैं, आज की रात मांगने की रात है। और साथ साथ अगर हम यूथ की बात करें तो रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में भी अल्लाह ताला ने एक सबक रखा है हमारे लिए। रोज़े की बात करें और यूथ की बात करें तो रोज़ा हमारे लिए एक सबक है, एक अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इबादत तो है, लेकिन एक यूथ के लिए इसमें किस तरह का सबक है कि हम इसको किस तरीके से अपने करियर में अपना सकते हैं। तो रोज़ा सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाता है वो सिखाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, क्या बात है। देखें ना, रोज़े के अंदर हम किस तरह डिसिप्लिन में आ जाते हैं कि आपने हर चीज़ का एक वक्त रखा हुआ है। आपने फजर की नमाज का आपको पता है, आपको सेहरी के औकात पता है, आपको जो है वो अफ्तारी के औकात पता है। हर बंदा अपनी टाइम मैनेजमेंट को जो है वो देख रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो इस्लाम में जो है वो रोज़े को अगर हम देखें, रोज़े की अहमियत देखें कि किस तरीके से रोज़ा आपको डिसिप्लिन की तरफ ले जाता है कि अगर कोई बंदा इस चीज़ से अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ही अपना ले तो उसकी लाइफ का जो है वो करियर जो है वो कहाँ चला जाए। दूसरी बात देखें तो जो आज की हमारी यूथ में कमी है दैट इज पेशेंस, सब्र नहीं है। तो रोज़ा हमें सब्र की भी जो है वो एक सब्र भी हम सीखते हैं रोज़े से, सब्र करना। आज हम में बड़ी ईगरनेस है, हम चाहते हैं बस झपट में काम हो जाए, तरक्की भी हमारे की फौरन हो जाए और हम जो है वो कामयाब भी फौरन हो जाए। बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी बात करी। ये बस बातें हैं जो हमें देखनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी आपने इस्लाह फरमाई मुर्तज़ा अमीन भाई। मज़ीद गुफ्तगू भी आपसे मैं करता रहूँगा ताकि आज नौजवानों की आपको देखकर इस्लाह भी होती रहे और उनको मोटिवेशन भी मिलते रहे आज की रात के सदके। अच्छा, हमारे साथ एक और सना खान रसूल मौजूद हैं, मुश्तबा अमीन साहब, मुश्तबा अहमद साहब। मुश्तबा अहमद साहब कौन से कलाम से आज अपने अकीदतों के नजराने पेश कर रहे हैं? खुला है सभी के लिए बाब हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आ रही। बिस्मिल्लाह इरशाद। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नारी, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझे मेरे सामने था, वो दरबार सच मुझे मेरे सामने था। अभी तक तस्वीर जिसका ख्याली, मुरादों से दामन
نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سبحان اللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. اور میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. تو ناظرین، اسی بات کے اختتام کے ساتھ آج میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. سے تو کو غافل انسان جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، بریک کے بعد میں آپ کو سناؤں گا آپ کے پسندیدہ نعت خواہوں سے ہدگاہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول جو نچھاور کریں گے. اور آپ کو آج ملاتا چلوں کیونکہ آج اس پروگرام، اس خصوصی محفل کا جو تسلسل بنا ہوا ہے، اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے جو مہمان گرامی آج اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں. تو بات اگر کرتے ہیں چیئرمین ہیومن رائٹس کونسل پاکستان کے حوالے سے، جو کہ کشمیر کے حوالے سے بھی بہت آگے بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پاکستان ہیومن رائٹس میں ایک بڑا نام ہے جو کہ مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور دیگر جتنے ہیومن رائٹس کے حوالے سے خدمات ہیں، راشن ڈرائیوز ہو گئیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی جو کہ حسن سلوک کی بات ہیں، اس میں پیش نظر آتے ہیں. جناب جمشید حسین صاحب آج اس پروگرام کا حصہ بنے، ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جمشید بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی خیریت. ہیومن رائٹس پاکستان، تو اگر پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس میں، تو ہیومن رائٹس میں تو بات ہی ختم ہو جاتی. خدمت انسانیت کا درس دینے والے تو سب سے عظیم لوگ ہوتے ہیں. آپ کی خدمات میں سب سے زیادہ آج کل پیش کس میں نظر آتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر اوورال اس وقت جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے بھی ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کشمیر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ 12,000 سے زیادہ ہاف وڈوز ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ وہاں پر 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو انڈین آرمی نے مار دیا ہے، اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو جیلوں میں ہیں. آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ اشرف سرائی صاحب جو کشمیر کی حریت کے لیڈرشپ بڑی لیڈر تھے، ان کو جو ہے نا انڈین جیل کے اندر جو ہے نا وہ کہہ دیا جائے قتل کر دیا گیا. وہ کووڈ کی صورتحال کے اندر تھے اور کوئی ایسی ان کی تیمارداری نہیں ہوئی، اور پھر ان کا جیل میں ہی انتقال ہو گیا. اسی طرح سے حریت کی پوری قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر موجود ہے، اور ایک خوف ہے ہمیں بھی اور پوری پاکستانی قوم کو بھی اور کشمیری قوم کو بھی کہ وہاں پر جو وائلیشن ہو رہی ہے جیلوں کے اندر، اس پر جو ہے نا وہ ہم نے آواز اٹھائی. پچھلے دنوں ہم نے غائبانہ نماز جنازہ کیا. اور جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کے اندر اوورال آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں خواتین کے حقوق پر ہم نے بعض اوقات بہت بڑے بڑے مظاہرے کیے، اس پر بات کی، اور یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے اندر وومن پروٹیکشن پر بات کی جائے. اور پاکستان میں خواتین کے حقوق پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جنرل نشستوں پر سیاسی جماعتیں خواتین کو سیٹس نہیں دیتی ہیں. اچھا، اس نہ دینے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اوورال پرابلم یہ کریٹ ہوتی ہے کہ وہ خواتین جو ہے وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ نہیں کھڑی ہوتی ہیں. جب نہیں کھڑی ہوتی ہیں تو وہ ان کو نشانہ بنتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ گجرانوالہ کا واقعہ، پھر اس طرح سے کراچی کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنا جاتا ہے. پچھلے دنوں لانڈی کے اندر ایک خاتون جو فیکٹری میں کام کرتی تھی، اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. اسی طرح کے بہت سارے ہیومن رائٹ وائلیشن کے واقعات خواتین کے حوالے سے ہوتے ہیں، بچوں کے حوالے سے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچی جو سبزی منڈی کے اندر رہتی تھی، مروہ نام تھا اس بچی کا، اور اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو زندہ جلا دیا گیا. اللہ. اور پھر اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے بات کریں، اور ہم عموماً کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں سے یہ ڈسکشن کریں کہ لوگ اس پر بات کریں کہ جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ تباہی پھیلائی جا رہی ہے، یہ بامقصد طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے. ہمارے ہاں تعلیمی ادارے تباہ ہیں. سرکاری تعلیمی اداروں کا حال یہ ہے
کہ وہاں پر پڑھنے والے بچے جاتے ہی نہیں ہیں اسکولوں کے اندر. ٹیچرز کا حال وہ ہے کہ جس کو اگر آپ پوچھ لیں کہ ان کا حال ایسا ہے کہ ان سے کہیں دوڑ دو کتنے ہوتے ہیں, شاید وہ کہیں گے دوڑ دو 2 ہی ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے ہاں پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں اتنا زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ اسکول کی طرف نہیں جاتے ہیں. تربیت کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول فیسیں کھانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ اسکول میں کوئی توجہ دینے کے قابل نہیں ہیں. اور یہی معاملات جو ہے نا وہ ہمارے یہاں اوورال ہوتے ہیں. ہم جو جس بیسک اس پر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ ہم راشن ڈرائیو بھی کرتے ہوں گے, لیکن ہم زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں, کہ ان کو اویئر کر سکیں کہ ان کے بیسک رائٹس کیا ہیں. ایک آدمی کا اس کا ذاتی حق کیا, آرٹیکل 9 یا پاکستان کے اندر جتنے رائٹس ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہوں, اس پر ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے تھیٹر پلے کیے ہیں مختلف ہاف ویڈو کے عنوان سے, جس میں جو ہے نا وہ مختلف شخصیات نے شرکت کی ہے. اور ہم نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کشمیر کے اندر جو مظلوم کشمیری ہیں ان کا درد جو ہے نا پوری دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس تھیٹر پلے کے ذریعے سے. بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ انڈیا کے اندر مختلف یونیورسٹیز کے اندر مسلمان طلبہ کو جو ہے نا نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ قائد اعظم کا جو 2 قومی نظریہ تھا وہ ثابت ہو گیا کہ وہ درست تھا, اور وہاں پہ رہنے والے جتنے لوگ تھے جو مسلمان وہاں رہ رہے تھے انہوں نے اس بات کو وہ کیا کہ نہیں, قائد اعظم کا نظریہ درست تھا. تو ہم نے جنادی نیشن ہیرو پر بھی ایک تھیٹر کیا. پھر ڈاکٹر قدیر خان صاحب آئے اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی نوجوانوں کو کہ پاکستان کا مقصد صرف یہاں پر امن بھائی چارہ ہے, ہم آپس میں مل کر اس ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, آج 27ویں شب ہے, قرآن کا دن ہے آج, اور آج کے دن ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں قرآن آج کے دن نازل ہوا وہیں پاکستان بھی آج کے دن ہی بنا. 27ویں شب صرف ایک حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ ملک پاکستان بھی آج کے دن ہی بنا. اور ہمیں جو ہے نا وہ اس کی قدر کرنی چاہیے, اور جو پاکستان کا جو کشمیر کے ساتھ جو کشمیر ہمارے ساتھ نہیں مل سکا ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے, اور ہمیں اپنے اس کاموں کو آگے کی طرف بڑھانا چاہیے. بہت اچھی گفتگو رہی ہے. جمشید حسین صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گے, مزید بھی باتیں جانیں گے. جمشید بھائی کی خدمات جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں. اچھا ناظرین, ہمارے ساتھ جمشید بھائی سے پہلے بہت اچھے موٹیویشن اسپیکر ہیں جو کہ ہماری رہنمائی بھی کر رہے تھے, مرتضیٰ امین بھائی. مرتضیٰ امین بھائی, میں چاہوں گا کوئی میسیج آپ کی طرف سے پبلک اویئرنیس کے لحاظ سے چلے جائے. دیکھیں, آخری بالکل ٹائم ہے, کچھ گریاں رہ گئی ہیں اس لیلۃ القدر کی رات کی. تو آخری میسیج میں یہی کہوں گا کہ یہاں پر ہم نے جو ہے وہ کلام حضور پاک کا نام لیا, تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ درود پاک کا جو ہے نا وہ ورد اپنی زبان پہ رکھیں. تو یہ نام اور یہ درود کی برکتیں ایسی ہیں کہ آپ کے سارے کام بھی ہو جائیں گے, کیا بات ہے, آپ کا نام بھی ہو جائے گا. تو یہ صدقے جو ہے وہ ساری آپ کی بلائیں بھی ٹل جائیں گی. تو بس یہ نام لیتے رہیں, درود کی کثرت رکھیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. یہ میرا ایک میسیج ہے. بہت شکریہ مرتضیٰ امین بھائی, آپ اس پروگرام اس خصوصی نشریات کا حصہ بنے, کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو اب میں ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ایک بہت خوبصورت نعت خواں حافظ حسن سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وطرتی بعدد کل معلوم اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دل مقام رسول ہو جائے, دل مقام رسول ہو جائے, ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے, ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے. سبحان اللہ. چھیڑ دو ذکر سید عالم,
چھیڑ دو ذکر سید عالم. واہ 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 واہ، رحمتوں کا نزول ہو جائے. واہ نزول ہو جائے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. خوبصورت ہے. اب یہ جو اگلا میں شعر پیش کرنا جا رہا ہوں سماعت کیجیے. کہ آ گئے وہ میرے آنگن میں، آ گئے وہ میرے آنگن میں. کیا بات، کاش رات طول ہو جائے، کاش یہ رات طول ہو جائے، اور در پہ حاضر ہے یہ ریاض غزیر، در پہ حاضر ہے یہ ریاض غزیر، چاکروں میں قبول ہو جائے، چاکروں میں قبول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے. حافظ حسن سلطانی صاحب عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ اس کلام کا شعر بھی تھا کہ ہم خاک ہیں. ہاں، وہ خاک کی بھی بات کری تھی نا آپ نے کہ ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں. سرمہ نور میری آنکھوں، ان کے قدموں کی دھول ہو جو ہے، اور جن کو حضور کے قدموں کی دھول مل جائے تو قسم خدا کی یہ بات بن جائے کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. تو ناظرین، بات یہ ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں بہت سارے ہمارے مہمان اس پروگرام میں نشریات میں حصہ بنے، تو اسی نشریات کا حصہ بنتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست اور بہت اچھے ہوسٹ ہیں، FM ریڈیو پہ ہوتے ہیں اور اکثر دیگر ایونٹس میں نظر آتے ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں جناب سلمان شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سلمان شیخ صاحب؟ زید بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اس خوبصورت رات، بابرکت رات میں ناچیز کو یہاں پر مدعو کیا. کس کی دعا کب قبول ہو جائے، اور مدینے کا
ہم سب کا ٹھکانہ بن جائے. کیا بات ہے. تو میں بھی آ گیا سر آپ کے پاس. کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے, سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سلمان بھائی, رمضان المبارک میں FM ریڈیو پہ آپ آج کل کہاں پر نظر آتے ہیں ویسے؟ رمضان المبارک میں ٹرانسمیشن آپ کو پتہ ہے زید بھائی. ہاں, آپ بھی ٹرانسمیشن اپنی ٹرانسمیشن کمپلیٹ کی میں نے, اور اس مرتبہ کیونکہ کرونا وائرس کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے اور ابھی تک ہے, تو رات کو ہی ریکارڈنگ ہم کرتے تھے اور اس سے فری ہوئے, اور فری ہونے کے بعد پھر اب ڈفرینٹ چینلز میں, چاہے وہ ریڈیو ہو, اور اس سے بڑھ کر افطار ڈرائیو امداد عظیم فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی رہا سلسلہ. بالکل ہوتے ہیں. تو یہ کام جاری و ساری ہے, اور بس اب آخری لمحات چل رہے ہیں, تو رمضان بھی رخصت ہو جائے گا. بالکل ہے, صحیح ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. رمضان المبارک کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم سب کو سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ہمارے ساتھ سلمان بھائی کے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح حصہ ہوتے ہیں, اور آج بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے ہمارے فیوریٹ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر نصیر الدین شامی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا احسان. ماشاءاللہ, آج آپ نے میرا میچنگ کلر پہن لیا. کوشش کی آپ سے میچ یا آپ کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ پہننے والا ہوں میں؟ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. کیا بات ہے, زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آج لیلۃ القدر کی رات ہے, مغفرت تو بخشش کی, راہ نجات کی رات ہے. اس حوالے سے کوئی پیغام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک واقعہ حکایت میں درج, ایک تصوراتی واقعہ. کسی انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ایک مسلمان, ایک مومن کو پتہ چل جائے کہ یہ رات اس کی آخری رات ہے, تو وہ رات کیسے گزارے گا. تو یہ سوال لے کر وہ مختلف لوگوں کے پاس گیا اور لوگوں سے سوال کیا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے آج کی رات آپ کی آخری رات ہے, تو آپ یہ رات کیسے گزاریں گے. تو مختلف لوگوں نے مختلف کہ میں اپنا تمام جائیداد صدقہ کر دوں گا, میں خیرات کروں گا, میں نوافل پڑھتا رہوں گا, میں تلاوت کرتا رہوں گا, الگ الگ جوابات ملے. پھر اس کی ملاقات ایک ولی اللہ سے ہوئی. ولی اللہ سے, کیا بات. اس کے سامنے اس نے یہی سوال رکھا, تو اس نے کہا میں تو کچھ نہیں کروں گا, بس جیسے میری رات گزرتی میں ویسے گزاروں گا. تو یہ کیسے آپ نے جواب دیا, آپ کو پتہ چل جائے آج کی رات آخری رات ہے تو آپ کوئی خاص کام نہیں کریں گے. کہ میں ویسے ہی ہر رات کو آخری رات سمجھتا ہوں, تو مجھے اس میں الگ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے, سمجھنا بھی چاہیے, اسلام کو ایک لائن میں بیان کرنا چاہے انسان, تو یہ کہہ سکتا ہے کہ 24 گھنٹے اللہ سے کانٹیکٹ میں رہنے کا نام دین ہے. اس میں مکمل دین آ جاتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب یہ اللہ کی مغفرت کے بہانے ہیں, اور یہ بہت بڑا بہانہ جو ہے شب قدر کی رات ہے, کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے قریب آ جائے, بندہ معافی مانگ لے, بندہ جو ہے میری طرف رجوع ہو جائے. تو مسئلہ آج کی رات کا تو ہے, یہ بہت بڑی رات ہے, اس سے انکار نہیں کر سکتے, لیکن جو پیغام رات ہوگا وہ انسان کا یہ کہ انسان ایک سچی مغفرت, سچی توبہ کر کے آئندہ کی زندگی میں وہ ایسی زندگی گزارے جو انسانیت کے لیے بھی کارآمد ہو اور اس کے اپنے لیے بھی کارآمد ہو. ہمارے اس رمضان کا جو پورا مہینہ گزرتا ہے, اس رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک اور پیاس دے کر یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ انسانوں کی خدمت ہمیں کیسے کرنی ہے, انسانوں کا احساس کیسے کرنا ہے, انسانوں سے سلوک کیسے کرنا ہے, زندگی کو گزارنا کیسے ہے. اس مختصر سی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک لامحدود زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا جو تعلق رکھا ہے. تو یہ مختصر زندگی ایسی گزر جائے کہ آئندہ آنے والی زندگی, آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی اس کی زندگی کامیاب زندگی بن جائے. تو اصل جو درس ہوتا ہے وہ انسانیت کی خدمت کا درس ہوتا ہے, انسانوں کے احساس کا درس ہوتا ہے. تو جو رمضان میں بھوک اور پیاس برداشت کی گئی, تو یہ مقصد ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ جو لوگ ہمیشہ اس کا شکار رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے. صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ جو بچی موجود ہے نا, جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی انسانیت کا درس پڑھا دیتی ہے, اور اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ جو ہے نا آپ کو بڑی سوشل میڈیا پہ راشن ڈرائیو کرتی ہوئی اور دیگر خدمات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈاکٹر صاحب کو اپنا نام ان بچوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑوں سے بھی سیکھنے کی توفیق. ان کا نام تو جان لیں آپ. جی جی ضرور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وانی کا مطلب تو بتائیں کیا ہے. اللہ کا تحفہ. اللہ کا تحفہ. واہ واہ, دیکھ رہے ہیں اللہ کا تحفہ. کیا بات, کیا بات ہے. ایک تو پاکستان اسم جو ہے مہینے میں اللہ کا تحفہ, اور ماشاءاللہ آج فانیہ بیٹی جو ہے اس آئی ہیں تو وہ بھی اللہ کا تحفہ. اچھا ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی, کیونکہ میں نے جیسا سنا تھا ڈاکٹر ہمارے
عمران ساگر صاحب پہ آئیں گے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی مجھے پتہ ہے NIBT ہاسپٹل سے ہے، تو کیا روحانیت میں آپ نے ڈاکٹریٹ کی بھی ہے سنا ہے میں نے، اور اس کے ساتھ روحانیات میں نے ڈاکٹریٹ کی تھی. اس لیے ایک بات کلیئر کر دوں، میں میڈیکل کا MBBS ڈاکٹر نہیں. جی جی جی. میں نے روحانیات میں ڈاکٹریٹ کیا، تقریباً آج سے 20 سال پہلے کی تھی. اچھا، اسی حوالے سے جو ہے وہ اسی حوالے سے آپ کی کچھ گفتگو بھی ہماری اسلامی جاری رہی. بالکل بالکل، ہمارے پچھلی نشست میں اسلامی حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی، تو اسی میں ابھی مرتضیٰ صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جلد باز بہت ہیں، اور ہمارے اوپر جو یہ پیڈیمک یا مصیبت مشکل بیماری جو آتی ہیں، اس میں وہ کس لیے ہے ہمارے اوپر، وہ مشکل وہ پریشانی اور بیماری کس لیے آتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم عبادت الہ سے دور ہو گئے ہوں. بے شک اللہ رب العزت نے اپنے قریب کرنے کے لیے ہمارے اوپر یہ ایک مشکل وقت دیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید آزمائش دی کہ یہ اب مجھ سے قریب ہو جائے، اب مجھ سے کیونکہ واقعی ہم لوگ بہت دور ہو گئے ہیں اللہ رب العزت سے، بہت دور ہو گئے ہیں. تو اس نے اپنے قریب کرنے کے لیے ہمیں ایک آزمائش دی کہ شاید ہم اب قریب ہو جائیں. تو ہم جلد باز بہت ہیں. 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور سوچتے ہیں دعا قبول ہو جائے. اتنی جلد بازی نہیں. آپ پوری لگن سے، پوری توجہ سے اس کے سامنے کھڑے ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ سامنے کھڑا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہو. اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا. اس خوف سے اس کے سامنے کھڑے ہوں اور عبادت کریں اس کی. اس عبادت میں آپ کو مزہ آئے گا. یہ ہے روحانیت. کیا بات. اچھا، آپ نے مجھے ایک دفعہ یہ بھی بتایا تھا کہ NIBT بڑا ایک ادارہ ہے، تو NIBT کے حوالے سے مختصراً مجھے بتائیں کہ کس حوالے سے یہ ادارہ ہے، اس کا مختصراً مجھے تعارف کروائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ لگے کہ NIBT کیا خدمات فراہم کر رہا ہے. NIBT کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز. بلڈ ڈیزیز کا مطلب بلڈ کینسر کی جتنی بھی فارمز ہوتی ہیں، بلڈ ڈیزیز. تو یہ ادارہ ایک طرح سے، اور ڈاکٹر طاہر سلطان شمسی جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے باس ہیں، فیمس ڈاکٹر ہیں، کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہیں. تو یہ ایک امید کی کرن ہے، ایک چراغ ہے. یہ چراغ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ کینسر کا علاج ہی نہیں ہے. نہیں، علاج ہے موجود. آئیے ہمارے ادارے میں دیکھیے، ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں بلڈ کینسر سے متعلق، ہیموفیلیا تھیلیسیمیا سے متعلق بہت پیشنٹ ہوتے ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے ماشاء اللہ. تو جس طرح ابھی جیسے مرزا صاحب نے کہا تھا کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. مرزا صاحب نے جو جیسے بات کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس رات میں اور دیگر راتوں میں، صرف اس رات میں نہیں، دیگر راتوں میں بھی استغفار کا ورد کرنا چاہیے. یہ ہماری بخت حسن صاحب نے بات کری تھی. جی، بخت صاحب نے بات کی کہ مستقل استغفار کا ورد کرنا چاہیے. مستقل ہم استغفار کرتے رہیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ کرونا کیا ہے، اس سے بڑی بھی بیماری ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی. بہت شکریہ، انشاءاللہ وہ دور ہو بہت جائے گی. زبردست بات کری، بہت اچھی رہنمائی فرمائی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر عمران ساگر صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی جو خدمات ہیں اور پیش و پیش نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی اور وسیع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران ساگر صاحب، آپ اس پروگرام کا حصہ بنے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ناظرین، مزید گفتگو جاری رہے گی، ہمارے مہمان موجود ہوں. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ محفل آج روشنا رہے گی، لیکن میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. آپ کو پتہ آج ہماری خصوصی سحر ٹرانسمیشن انوار رمضان جو کہ لیلۃ القدر کی رات میں آج پرنور محفل میلاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجائی گئی، اور ہمارے ساتھ
دیگر مہمان ہمارے حصہ بنے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اگر خدمت انسانیت کے حوالے سے بات کریں جائے تو جمشید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمشید بھائی کوئی ایسا میسیج جو پبلک اویئرنیس کے حوالے سے بھی ہو اور لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی ہو؟ ہاں بالکل. ایک بچی جب نماز استسقاء کے لیے سارے لوگ جا رہے تھے تو ایک بچی اپنے ساتھ چھتری لے کے جا رہی تھی. تو لوگوں نے کہا تم چھتری لے کر کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا واپسی میں آئیں گے تو بارش ہوگی اس لیے میں چھتری لے کے جا رہی ہوں بارش کی دعا کرنے کے لیے. اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ آج اس رات اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں بدل دے. قرآن کی رات ہے اور آج کی رات وہ دعا کریں جو کشمیری 1 کروڑ سے زائد مظلوم بھارتی فوج کا نشانہ بن رہے ہیں, ان کے لیے دعا کریں. اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو بیت المقدس کے اندر فلسطینیوں کے اوپر ظلم و تشدد ہوا ہے آخری دنوں میں, ان کے لیے دعا کریں. اور پاکستان میں بسنے والے ان تمام مظلوموں کے لیے دعا کریں جو ظلم سہ رہے ہیں اور ان کے اندر ہمت پیدا ہو کہ ظلم کے خلاف وہ آواز بلند. آمین آمین. بہت شکریہ جمشید حسین صاحب. مقتی حسن بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. میں یہ اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو موجودہ ٹائم یہ پورا ملک پورا دنیا جس مرحلے سے گزر رہا ہے اس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کو دیکھیں, ہم اپنے رائٹ لیفٹ فرنٹ پہ دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ ہم نے کپڑے اپنے بچے کے لیے لائے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ 4 چیزیں فالتو پڑی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیب میں پیسے ہو کل کے لیے کچھ لانے کے لیے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسی کے بچے رو رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو, فاقے کشی ہو. دیکھیں اپنے ذات کے لیے تو سب کرتے ہیں, اگر کوئی کہے کہ بھئی میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں ایک جنرلی بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کچھ 4-5 سال پرانی ایک بات میں کروں گا. ایک خاتون آئی ہماری, چونکہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور ہمارے پروگرام میں آئی اور وہاں پہ چونکہ وہ کافی بیمار تھی تو وہاں سے جب ہوا یہ کہ ان کے لیے جب آگے علاج معالجے کی بات ہوئی تو ان کو کسی ہاسپٹل کے لیے ریفر کر رہے تھے, لیکن وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 100 باتیں ہوتی ہیں. میں جب گھر میں گیا تو میری وائف نے مجھے کہا کہ کیا بنا, تو میں نے کہا کہ بھئی وہ تو بڑا مشکل ہے, ابھی ہاسپٹل والے وہ بیت المال سے کچھ ہو نہیں رہے. تو مجھے کہنے لگی کہ اگر میں بیمار ہوتی, میرے بچے بیمار ہوتی, آپ کی والدہ بیمار ہوتی, بہن بیمار ہوتی یا بھائی بیمار ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ کے پاس نہ بھی ہوتے تو آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں نا ان کے لیے. صحیح بات ہے. تو کم از کم آپ ان کے لیے بھی کریں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس دسترخوان پہ آپ دیکھ لیں نظر, اگر آپ کے دسترخوان پہ آپ ایک حصہ آپ ان کو دے دیں اور 3 حصے اگر آپ کے پاس رہ جائیں تو کوئی بھوکا نہیں رہے. بہت اچھی بات ہے مقتی حسن بھائی, بہت شکریہ. میرے یہ تمام سے گزارش ہے کہ بھائی کم از کم حقوق اللہ حقوق العباد دونوں پہ غور. آمین آمین. فہیم بھائی آپ سے گزارش ہے, کیا کہیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ جیسے وقت بھائی نے بات کری کہ ہمیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو یہ رمضان کے آخری اشرے چل رہے ہیں اور آخری یہ پہر چل رہا ہے, یہ ہے قبولیت کا وقت. ہم اس ٹائم ہم یکجا ہو کے ہم دعا مانگیں, اور سب سے پہلے تو ہم جتنے لوگ ہیں ہم ایک ہو جائیں, اور ایک ہو کے اگر ہم دعا مانگیں تو اللہ پاک ہمارے کو اس بڑی راتوں کے صدقے میں ہمارے کو اس ساری مصیبت سے, سارے معاملات سے اللہ پاک ہمارے کو نجات دلا دیں گے. اور ہمارے کو یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو آج ہم مانگ رہے ہیں, اور اللہ پاک ایسے مانگیں ہم اپنے دل سے, ہم اپنے یعنی دل سے جب مانگتے ہیں نا تو وہ تو کہتا ہے کہ تو مانگ میں دینے والا ہوں, پر ہم مانگتے نہیں. ہم کیا ہے جب دعا مانگی چلو یار جانے کہیں ہم نے. تو آج ہمارے یہی کہ آخری جو پہر چل رہا ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. ہم دعا مانگیں کہ اللہ پاک یہ ہمارے کو اس کرونا کووڈ-19 اور یہ دوسری چیزوں سے اور ساری جو بیماریات سے اللہ پاک ہمارے کو نجات دلائے. اور سب سے مین یہ کہ جو ہم اپنے آس پڑوس کا خیال کریں کہ آج ہمارے گھر میں کیا پتہ ہمارے پڑوس کے بچے کے پاس نہیں ہے. تو جو بھی ناظرین دیکھ رہا ہے میرا پروگرام, ہر کوئی اپنے گلی محلے علاقے میں دیکھیں اور ان کا ساتھ دیں اور قدم بڑھائیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے فہیم بھائی. ہر کوئی اپنی یہ عید منا سکے. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب
بھی کوئی میسیج اچھا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کرونا ہو یا دیگر مشکلات، دنیا کی مشکلات ختم ہونے والی ہے اور عارضی ہے. اصل مشکل آخرت کی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے. اس کے لیے سب سے اہم ترین، اگر ہم چاہتے ہیں رحمت کی برسات ہو تو توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں. توبہ کے بغیر رحمت ممکن نہیں ہے. تو آج کی رات توبہ کے لیے مختص کر لیں، اور آج کی رات کا پیغام یہ ہے کہ اپنے رشتوں کو نبھائیں. جن کے والدین زندہ ہیں خدا را والدین کی قدر کریں، والدین کی قدر کریں، والدین کی قدر کریں. والدین کے ساتھ بھائیوں کے رشتے نبھائیں، بھابھیوں کے رشتے نبھائیں، بہنوں کے رشتے نبھائیں، پڑوس کے رشتے نبھائیں. انسانوں کے ساتھ جو آپ کا انسان کا رشتہ ہے اس رشتوں کو نبھانا سیکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کی رات کا اہم ترین پیغام یہ. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. سلمان بھائی آپ کا شکریہ. ناظرین میں بتاتا چلوں کیونکہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں انڈائریکٹلی جو ہمارے میڈیا پارٹنرز ہوتے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے حاجیانی سکینہ انسٹیٹیوٹ جو کہ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بہت اچھی خدمات فراہم کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نوید احمد صاحب جن کے ڈریسز میں یہاں پہ ویئر کرتا ہوں، جن کو پسند آئے وہ بھی طارق روڈ جا کے اپنی عید کی شاپنگ کر سکتے ہیں. تنویر کمال صاحب ہمارے میڈیا پارٹنر ہیں جو کہ لیڈیز کے حوالے سے بڑے اچھے ڈریسز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. ٹوٹل نیٹ ورک سولوشن جو کہ سولر پاور سسٹم بہت اچھی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں ریپرزینٹ کراتے ہیں. اس کے علاوہ واٹر ورلڈ انٹرنیشنل ہے، اومو ڈرنکنگ واٹر جو کہ پانی کی بوٹل ہم یہاں پہ روز پی رہے ہوتے ہیں پانی، اور سحری بھی ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے ساتھ اسٹوڈیو 28 ہمارے میڈیا پارٹنر بنے، اور دا بیوٹی مارک سیلون اینڈ فٹنس سینٹر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو امداد عظیم ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو کہ اس پروگرام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، یہ بھی ہمارے میڈیا پارٹنر ہے. گوبیز پینٹس ہمارے میڈیا پارٹنر بنے، اس کا بہت شکریہ. نیلسن پینٹس ہمارے میڈیا پارٹنر بنے، اس کا بہت شکریہ. اور اس ناظرین نشریات کا آغاز حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا گیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج اس پروگرام کے آخر میں ہمارے سلمان قادری صاحب جو کہ ثنا خان رسول موجود ہیں، وہ عہدگاہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نشاور کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے سحری کی تیاریاں. بسم اللہ. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ ناز یہ انداز ہمارے نگی گوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نگی گوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نگی گوتے، جھولی میں اگر ٹکرے تمہارے نہیں گوتے، جھولی میں اگر ٹکرے تمہارے نہیں گوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں گوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں گوتے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار